آپ لوگ یہ تو مانتے ہیں کہ جو یہودی ہے وہ بندر اور جانور بن جاتا ہے، بلکہ ایک انسان جو ہے وہ مسخ ہو جاتا ہے، یہ آپ لوگوں میں عقیدہ، یہ آپ مانتے ہیں، لیکن یہ آپ نہیں مانتے کہ ایک شخص سے ایک نبی اس پھر کی روح الزام سے لگا رہے ہیں کہ یہ آپ مانتے ہیں، یہ کسی نے کہا ہے کہ ہم مانتے ہیں؟ مجھے گفتگو کرنے دیں نہیں سلوک مطلب ہے۔ کیوں اپنے طور سے بات کر رہے ہیں؟ گفتگو کا جو طریقہ ہوتا آپ ہے، پوچھ میں جلدی سے بولتا ہوں، دار ہر چیز پہ یہ جو درمیان میں آپ یہ جو ٹکڑا لگاتے ہیں نا، یہ آپ وقت کا ضیاع کرتے ہیں اور یہ خام کا لمبا کھینچنے کے لیے کرتے ہیں۔ نو، ہمارے پاس بہت زیادہ، آپ کام دیکھیں کی بات کریں، آپ کے لیے یہ جو لگا ہوا ہے یہ ریفرنس آپ کے لیے قابل قبول ہے یا نہیں؟ آپ ایک عذاب کی جو کیفیت ہے قرآن میں جو بیان ہوئی ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں کہ آپ مرزا کو بندر مانتے ہیں۔ فارم پہ آج کی سٹریم کا ٹاپک ہے مرزا غلام قادیانی کا بروز کا عقیدہ، جو ہم نے مرزا غلام قادیانی کی تحریروں سے پیش کیا۔ اس کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے سوال رکھ دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی تحریروں کی روشنی سے ہمیں جب بات پتہ چلی وہ یہ ہے کہ ایک فوت شدہ آدمی کی روح دنیا میں اپنا دوبارہ شبیہ، یہ تمام الفاظ مرزا کے اپنے، کہ اپنی شبیہ چاہتی ہے یا قائم مقام چاہتی ہے، تو اس کو، اچھا جی میں بتاتا ہوں، اس کو میں انشاءاللہ آپ کو تمام باتیں دکھا دیتا ہوں۔ اس کو پھر متحد کر دیا جاتا ہے یا حلول اس کا ہو جاتا ہے زمین پہ موجود کسی شخص کے ساتھ۔ اسی طریقہ کار سے مرزا غلام قادیانی بروز محمدی بنا اور بروز عیسوی بنا۔ اچھا، اب آپ کے سامنے چونکہ آپ نے کہا حوالہ دکھا دیں، میں آپ کو اس بات کے پہلے حوالہ، اس بات کی میں آپ کو اس کو میں مکمل آپ کو تحریر دکھا دیتا ہوں۔ اچھا دیکھیں، یہ سامنے حوالہ موجود ہے نا، یہ مرزا غلام قادیانی کی کوڈ ٹو کوڈ لکھی عبارت ہے۔ یہاں پہ ایڈیٹنگ جب میں اس کو جب چیزوں کا میں جوڑ رہا تھا نا، تو مجھے خود احساس ہے کہ یہ جو عبارت ہے نا، یہ والی، یہ آئینہ کمالات اسلام کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی چونکہ ذرا مجھے پھر دوبارہ اس بک کو نکال کے ڈھونڈنا پڑے گا۔ اگر کسی کو پتا ہو مجھے بتا دے کامنٹ، اگر آپ پتا بتا دے، لیکن دیکھیں جو عبارت ہے نا وہ کوٹ ٹو کوٹ مرزا غلام قادیانی کی ہے۔ اگر ایک لفظ بھی عبارت کا نہ ہو یا آئینہ کمالات اسلام میں نہ ہو تو پھر آپ بات کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں نیچے جو حوالہ ہے وہ انسانی ذرا کام چیزوں کو لکھنا، تو یہ حوالہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ آئینہ کمالات میں کس پیج پہ ہے، اگر شیخ صاحب علم میں ہو تو کائنڈلی ہم انفارم کر دیں، ہم اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ تو ابھی اس میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں ذرا۔ صوفیوں کا یہ مقرر شدہ مسئلہ ہے کہ بعض کاملین اس طرح پہ دنیا میں دوبارہ آ جاتے ہیں۔ اب کاملین دنیا میں دوبارہ آ رہے ہیں، یہ بات آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ ان کی روحانیت کسی اور پہ تجلی کرتی ہے اور اس سے وہ دوسرا شخص گویا پہلا شخص ہو جاتا ہے۔ ہندوؤں میں بھی ایسا ہی اصول ہے اور ایسے آدمی کو اوتار کا نام دیا جاتا ہے۔ اب آتی ہے بات شبیہ والی، اب آپ کو شبیہ دکھاتے ہیں جناب، یہ دیکھیں ذرا آئینہ کمالات اسلام کا پیج نمبر 255۔ مرزا کہتا ہے کہ میرے پہ کشفن ظاہر کیا گیا کہ یہ زہرناک ہوا، یعنی عیسائیوں کے جو غلط عقائد کی ہوا جو تھی، جو عیسائی قوم سے دنیا میں پھیل گئی، حضرت عیسیٰ کو اس کی خبر دی گئی، تب اس کی روح روحانی نزول کے لیے حرکت میں آئی، روح حرکت میں آئی ہے، اور اس نے جوش میں آ کر اپنی امت کو ہلاک کا مفسدہ پرداز پا کر زمین پر اپنا قائم مقام اور شبیہ چاہا۔ یہ دونوں الفاظ، قائم مقام بھی آ گیا، شبیہ بھی آ گیا۔ اچھا، اب حلول کی بات آ گئی، یہ دیکھیں ذرا کہ جب ان میں مثالی نزول کے لیے، یعنی عیسیٰ کی روح میں مثالی نزول کے لیے اشد درجہ کی توجہ اور خواہش پیدا ہوئی، تو خدا تعالیٰ نے ان کی خواہش کے موافق دجال موجودہ کو نابود کرنے کے لیے ایسا شخص بھیج دیا جو ان کی روحانیت کا نمونہ تھا، اور وہ نمونہ مسیح علیہ السلام کا روپ بن کر مسیح موعود کہلایا۔ کیونکہ حقیقت عیسویہ کا اس میں حلول تھا، یعنی حقیقت عیسویہ اس میں متحد ہو گئی تھی اور وہ مسیح کی روحانیت کے تقاضے سے پیدا ہوا تھا۔ اب یہ جو حقیقت عیسویہ کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ مرزا غلام قادیانی کے ٹیکسٹ کو ہم اس کے ٹیکسٹ سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں۔ وہ روحانی خزانہ والیوم نمبر 12 ہے، پیج نمبر 273 ہے۔ میں وہ شخص ہوں کہ جس کی روح میں بروز کے طور پہ یسوع مسیح کی روح سکونت رکھتی ہے۔ تو پیچھے اس نے کہا تھا کہ حقیقت محمدیہ کا حلول ہے اس کے اندر، یہاں اس نے واضح کر دیا کہ وہ جو حقیقت عیسویہ، جس کو وہ حقیقت عیسویہ کہہ رہا ہے، یہاں پہ دیکھو اس کو وہ روح کے لفظ سے پکار رہا ہے۔ اچھا، اور چونکہ مرزا غلام قادیانی یہ کہہ چکا ہے کہ مجھے دو بروز عطا ہوئے ہیں، بروز عیسیٰ اور بروز محمد، یعنی ابھی جو ہم نے آپ کو دکھایا پروسیس بروز عیسیٰ بننے کا، وہی اپلائی ہوتا ہے بروز محمد کے اوپر، کیونکہ مرزا غلام قادیانی دونوں کا بروز تھا۔ اچھا، جسٹ ٹو سمرائز دی ہول تھنگ، صرف بات کو دوبارہ سمیٹ دیتا ایک منٹ انشاءاللہ آپ کے سامنے۔ ہم نے کہا کہ مرزا غلام قادیانی کی تحریروں میں ایک فوت شدہ آدمی کی روح اپنا دنیا میں دوبارہ آنا چاہتی ہے، اپنا قائم مقام چاہتی ہے، اپنی شبیہ چاہتی ہے، تو اس کو اس کا حلول کر دیا جاتا ہے یہاں پہ کسی شخص کے ساتھ، اور اس طرح مرزا کہتا ہے کہ میرے اندر عیسیٰ کی روح کا حلول ہے۔ اب آپ بتائیں بات۔ میں حوالوں کی طرف آتا ہوں، یہ جو آپ نے شبیہ والا حوالہ ہے وہ ذرا نکال دیں دوبارہ، سلوک
اگر آپ جہاں پہ آپ نے کہا تھا شبیہ القائم کا. جی ٹھیک ہے جناب، یہ آپ کے سامنے جناب آ گیا شبیہ والا حوالہ، چلے جی. اچھا اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جو شبیہ ہے، آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی شبیہ رفع کے وقت کسی اور کو دے دی، یہودی کو یا حواری کو، وہ آپ کو قبول ہے. اب وہ آپ کو قبول ہے، لیکن یہ کہ کسی کی روحانی طور پہ خصوصیات لینا یہ آپ کو قبول نہیں. یہ تو مجھے تضاد دکھائی دیتا ہے آپ نے، اس کے بارے میں ذرا کیا فرمائیں گے آپ؟ اس کے بارے میں بحث نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے جو صلیب کا واقعہ اس پہ آج بات نہیں ہو رہی ہے. نہیں، میں نے شبیہ کی بات کی نا، خصوصیات کی بات کی. آپ جو اعتقاد رکھتے ہیں اس میں تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ان کی پہلی زندگی میں ہی، جب وہ بنی اسرائیل میں تھے، یروشلم میں تھے، جب ان کو کروسیفکشن کرنے لگے تھے تو ان کو آسمان پر اٹھا لیا اور کسی اور کے اوپر ان کی شبیہ دے دی، وہ حواری ہو یا کوئی یہودا اسکریوتی ہو، جو بھی ہو، دشمن ہو. یہ تو آپ کو قبول ہے کہ شبیہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ آپ کو قبول نہیں ہے کہ کسی کی روح جو ہے وہ روحانی طور پر اپنی صفات، یا کوئی شخص جو ہے کسی دوسری کی روح سے استفادہ کرے. اچھا، یعنی اگر میں آپ کی بات کو سمجھا ہوں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ تفاسیر کے اندر بالکل یہ بات ملتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ وہ آپ اس بات کو صحیح مانتے ہیں جو تفاسیر میں لکھی ہوئی ہے شبیہ کے حوالے سے. میں نے آپ کے عقیدے کا ذکر کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں. مرزا غلام قادیانی کو سے حکیم نور الدین نے ایک بات پوچھی. اس نے کہا کہ میں عیسائیوں کو الزامی جواب دینا چاہتا ہوں کتاب لکھ کے. یہ بات کا حوالہ حیات نور میں ہم دکھا بھی چکے ہیں، دوبارہ بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں. مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ یہ بات نہایت نامناسب ہے کہ آپ دوسرے آدمی سے وہ منوانا چاہیں جس کو آپ خود نہیں مانتے. جیسے ابھی آپ کی بات کے مطابق آپ وہ شبیہ والی بات کو قبول نہیں کرتے اور آپ ہم سے وہ منوانا چاہ رہے ہیں. تو بھائی الزامی جواب سے تھوڑی دیر کے لیے باہر آ جاؤ. ہمیں پتہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کا پورا کیریئر الزامی جواب پہ کھڑا ہوا ہے، ہم اس بات کو ڈسکس کر چکے ہیں آلریڈی. ابھی آپ الزامی جواب دے چکے ہیں، ابھی آپ تحقیقی جواب دیں ذرا. اچھا میں عرض کروں، آپ حکم کریں. جی حکم کر دیتا، آپ جیسے کہتے ہیں ویسے کہتے ہیں، میں حکم کر دیتا ہوں. دیکھیے آپ کا تو یہ عقیدہ ہے، آپ کو میں نے پچھلی دفعہ پہلی اسٹریم میں عرض کیا تھا کہ میں آپ کو وہ جو حضور نے فرمایا تھا، مرزا صاحب نے جو فرمایا تھا وہ حکیم نور الدین صاحب کے اوپر، اس کا جواب دے دیتا ہوں. آپ نے کہا نہیں بات چلے دے دیں، آج دے دیں، آج دے دیں، آج دے دیں. آپ کو پتا ہوگا کہ یہ شروع کی بات ہے، جب خلیفہ اول کو حضور سے عقیدت ہوئی اور آپ زیارت کے لیے آئے، انہیں شروع کی دنوں کی بات ہے. اس وقت آپ کا عیسائیت کے حوالے سے کوئی علم نہیں تھا، اور ایک ایسے بندے کو جو عیسائیت جانتا ہے نہیں، وہ کتاب لکھنا چاہتا ہے رب عیسائیت کے مطابق، تو اس کو بندہ شروع میں لگا دے ایکوزیٹو آنسر کی طرف، تو یہ مناسب نہیں تھا. آپ جو تھے وہ ٹھیک ہو گیا، آپ تھے، آپ نے مختلف فوج آپ کی بات پہنچ گئی. ابھی اس حوالے کی تحقیقی جواب دے دیں، آپ کی بات سن لی، اس کا جواب دے دیں. مجھے مکمل تو کر لیں دیا کریں. نہیں، آپ کی بات سن لی ہے نا، آپ اس کا کچھ تحقیقی جواب بھی دے دیں. جی بسم اللہ کریں، اگر آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو دے دیں. اول تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پہلے بتاتے بروج ہوتا کیا ہے. آپ نے وہ تو ڈسکشن کی نہیں. بروج کی تفسیر آپ کو بتانے چاہیے تھے پہلے لغت سے، پھر اس لغت کے بعد پھر مرزا صاحب نے بروج کو کن معنوں میں لیا وہ آپ کو بتانا چاہیے تھا. تو میں مرزا صاحب ہندوؤں جس طرح ہندوؤں کا عقیدہ ہے وہ اوتار ہے، اور جس طرح صوفیوں کے ہاں بھی یہ ایک چیز ہے جس کو حلول کہتے ہیں. تو مرزا صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے نا کہ ہندوؤں میں بھی یہ نظریہ ہے، کچھ صوفیاء نے بھی یہ نظریہ اپنایا ہے، اور ہم بھی یہی نظریہ اپنا رہے ہیں، اور اسی نظریے کی میں اسی والے پہ ڈسکس کر لیتا ہوں. دیکھیں اب آپ کے سامنے جو حوالہ لگا ہے نا، ایک سیکنڈ، سامنے جو حوالہ اس کے بارے میں اس کو پڑھ کے آپ کیا بات ہو رہی ہے. جی پہلے تو بات یہ دیکھنا چاہیے، دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ صوفیوں کا بھی عقیدہ ہے. اس کا مطلب یہ اسلام میں یہ موجود تھا عقیدہ. آپ نے ہندوؤں کی طرف تو نگاہ کی لیکن صوفیوں کی طرف نگاہ نہ کی. اسلام میں یہ عقیدہ تھا. جی آپ مجھے ایسا دیں. جی دکھائیں. آپ اسلام پہ لگا رہے ہیں نا. صوفی اگر چند لوگ کوئی چیز رکھتے ہیں تو اسلام کا کیسے ہو جائے گا؟ میں قرآن سے بھی ثابت کر دوں گا، موقع نہیں دیتے، مسئلہ یہ ہے نا. اوکے. اب دیکھیں اس تحریر کے اوپر اگر کہیں تو اس میں واضح طور پہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ ہندوؤں میں اگر ذکر کیا ادھر آپ نے فوراً پکڑا، لیکن جو صوفیوں کا ذکر ہے وہاں پہ نہیں. حالانکہ جو قاسم نانوتوی صاحب انہوں نے خود ذکر کیا تہذیب الناس میں کہ تمام انبیاء ذل ہیں. اب چونکہ آپ تو پچھلی دفعہ آپ نے اشرف علی کے اوپر رحمۃ اللہ کا، پھر محمد امتیاز صاحب نے رحمۃ اللہ کا، لیکن جو قاسم نانوتوی صاحب ہیں جو کہ ان کے دارالبانی دیوبند ہے، انہوں نے بھی کہا کہ تہذیب الناس میں کہ تمام جو علماء، تمام جو انبیاء ہیں وہ ذل ہیں. اور یہ جو کلمے میں آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمۃ الفصل کا حوالہ دیا تھا، میں ذرا جلدی گفتگو کر رہا ہوں کہ مجھے بتا رہا ہوتا ہے کہ کہیں پہ آپ فوراً مجھے کاٹ نہ دیں، اس لیے میں تھوڑا سا ذرا جلدی سے گفتگو کرتا ہوں. نہیں سکون سے کریں، کوئی آپ کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، آرام سے بات کریں، ریلیونٹ بات کریں، ڈائریکٹ بات کریں، جاری رکھیں. جی ٹھیک ہے. وہ تہذیب الناس کے صفحہ 39 پہ تھا. اچھا میں بتا رہا ہوں کہ اس میں جو بانی دیوبند ہے انہوں نے یہ جو شاہ ولی اللہ صاحب اور یہ دوسرے ہیں، ان کو جو فقراء ہیں اور یہ جو صوفیاء ہیں، ان کی تصدیق کی ہے، یہ نہیں کہ ان کو ٹھکرا دیا. اچھا میں اس حوالے کو پڑھتا ہوں، اگر مجھے اجازت ہے سارا حوالہ پڑھ لوں. یہ حوالہ ٹھیک لکھا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آیت الاسلام نہیں ہے. آپ کے نبی، میری بات سنیں نا،
कासिम नानोतवी साहब, अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैहिमा, दोनों पे अल्लाह की रहमत हो, अगर हम इन दोनों को इस्लाम की तारीख से निकाल भी दें, मिसाल के तौर पर ये पैदा भी नहीं हुए हों, तो क्या इस्लाम मुकम्मल है या ना मुकम्मल है? इनकी हमें जरूरत नहीं है, इनकी हमें बिल्कुल अशद जरूरत नहीं है। आपको मिर्जा की जरूरत, आप मिर्जा के बगैर, आपका मिर्जा के बगैर वजूद ही नहीं है। कादियानी जमात का जो वजूद है उसकी टोटल बुनियाद मिर्जा पे है। हमारे दीन और ईमान की बुनियाद अशरफ अली थानवी या कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैहिमा, या बाद में आपने शाह वलीउल्लाह का नाम भी लेना है या किसी और को भी लाना है, तो ये इन सूफी, अगर इन्होंने सूफिया के ख्यालात का इजहार किया है या उनकी राइटिंग्स को इंडोर्स किया है, तो ये हमारे लिए हुज्जत नहीं है। हम नहीं मानते सूफियों के अकायद को, हलूल के अकीदे को मानते ही नहीं, हम उसको कुफर समझते हैं, हम उसको मानते ही नहीं है। तो आप बात करें, उस बात को लाएं जिसको हम मानते हैं, कुरान को लाएं, सुन्नत को लाएं। ये मिर्जा साहब ने सूफिया को अपना वो मशल राह बना के, अपनी इंस्पिरेशन दिखा के फिर कहते हैं हिंदुओं का भी यही अकीदा है। तो ये कैसा नबी है यार, जिसको कुरान से भी कुछ नहीं मिल रहा, सुन्नत से भी कुछ नहीं मिल रहा, और वो सूफिया की खुराफात, उनकी कुफरियात और हिंदुओं का अकीदा पेश कर रहे हैं अपनी दलील में। ये कैसा नबी है? इसका जवाब दे, बताएं। चलिए मैं हवाला पढ़ता हूँ। जज़ाकल्लाह। आप मुझे, एक तो मुझे समझ नहीं आती, एक तो आप उनको रहमतुल्लाह भी कहते हैं, साथ में कुफरिया कायद भी कहते हैं, ये जो डबल स्टैंडर्ड्स की मुझे समझ नहीं आती। बहरहाल चलिए मैं हवाला पढ़ता हूँ। ये हवाला इसी जगह पर है। मैं जवाब आपको देता हूँ कि नकले कुफर ना बाशद, ठीक है। कुछ लोगों ने पिछले लोगों की चीजों को रिपीट किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस पर ईमान रखते थे या उसको मानते थे। तो ठीक है, अक्सर चीजें जो उलमा की किताबों में मिलती हैं, सूफिया की खुराफात, वो जरूरी नहीं है कि उनको मानते हो। वाकये आए हैं, उन्होंने वाकये दर्ज कर दिया। अब इमाम इब्न जरीर तबरी ने तफसीर लिखी है या तारीख लिखी है, इमाम इब्न कसीर ने अलबिदाया व निहाया, हर चीज जो उन्होंने तारीख में लिखी है, क्या वो उसको मानते थे? बिल्कुल नहीं मानते थे। क्या हम उनकी एक राइटिंग को बुनियाद बना के उन पे कुफर का फतवा लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते। आप इन चीजों से वाकिफ ही नहीं है। असल में आप इतनी गहराई में, इल्म की और तालीम की गहराई में गई नहीं, आप मिर्जा की किताबों से निकले ही नहीं है। रूहानी खजाइन के बाहर आपको कोई रूहानियत नजर ही नहीं आती, तो आपको इन चीजों का नहीं पता। बहरहाल आप इस चीज का जवाब दें कि मिर्जा ने ये जो अकायद सूफियों की खुराफात हैं, जिनको हम खुराफात कहते हैं, वो अपने लिए दलील के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और ये भी बता रहा है कि हिंदुओं का अकीदा ये हिंदुओं का नजरिया है। हालांकि अगर कुछ इस्लाम में होता, कुरान में होता, तो मिर्जा कहता कुरान में भी ये लिखा हो, ये देखो हुलूल है कुरान में भी अवतार का जो है कॉन्सेप्ट है, नबी पाक ने भी सिखाया है, तो ये देखो मेरी ये दलील है। अब मिर्जा सूफियों को अपनी दलील बना रहा है, और वो भी खुराफात, उनकी कुफरियात। और अदनान भाई सिर्फ एक सेकंड, बड़े शौक से मिर्जा साहब जिसको चाहे बनाएं, लेकिन मैं इन अता साहब की खिदमत में ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि देखें, आप अपने पास से किसी के ऊपर ना ठोसें कि आपका ये कीदा। आप पहले इम्तियाज भाई से और या अदनान रशीद भाई से ये पूछ लें कि क्या आप इस चीज को तस्लीम करते हैं, क्योंकि यहाँ जो चीज पेश की जा रही है, या आप इससे इनकार कर दें कि हम इस मिर्जा साहब की बात को नहीं मानते, क्योंकि बात मिर्जा साहब की कोट की जा रही है जो आपके लिए मुसद्दका है, जो आपके लिए मुसल्लमा है, या आप इससे इनकार कर जाएं। जब आप किसी दूसरे शख्स की तरफ मंसूब करेंगे फलां चीज, पहले उससे पूछें कि क्या आप इसको हुज्जत मानते हैं। अगर वो मानते हैं तो कोट कीजिए, अगर नहीं मानते तो वो तो काबिल कबूल होगी नहीं। जो तरीकाकार है, असूल है, जो मेहरबानी आपकी, शुरू कीजिए। जी मैं मुझसे को मैंने असल में इसलिए वो पेश किया था ताकि बताया जाए कि बाज जो उलमा हैं और सूफिया, उनमें भी अकीदा राइज था। तो होता रहे हमारे लिए वो कोई हुज्जत नहीं है। पहले पूछ लें, अब वो बात करें। जी आप मुझे अपना मुझे मोहम्मद इम्तियाज साहब से मैं पूछता हूँ कि वकून किरादतन खासे हैं, आप मुझे अपना अकीदा बताएं कि आप लोग ये तो मानते हैं कि जो यहूदी है वो बंदर और जानवर बन जाता है, बल्कि है कि इंसान जो है वो मसख हो जाता है। ये आप लोगों में अकीदा, ये आप मानते हैं, लेकिन ये आप नहीं मानते कि एक शख्स से, एक नबी लगा रहे हैं कि ये आप मानते हैं। ये किसी ने कहा है कि हम मानते हैं? मतलब क्यों अपने तौर से बात कर रहे हैं? गुफ्तगू का जो तरीका होता है, आप पूछ ले, हमसे पूछ ले, हम बता देते। ये हमने लगाया हुआ है, आप इससे इनकार कर लो या इकरार कर लो। आप इनकार करोगे, हम हटा देंगे इस बात को कि आपसे नहीं करेंगे। आप तो अपने पास से ये मतलब फैसला दिए चले जा रहे हो कि ये है, आपने ये किया हुआ है। तो भाई किसने किया हुआ है? मैं अदनान साहब से ये कह रहा था, मैं जल्दी से बोलता हूँ। हर चीज ये जो दरमियान में आप ये जो टुकड़ा लगाते हैं ना, या वक्त का ज़िया करते हैं और ये खाम का लंबा खींचने के लिए करते हैं। नो, हमारे पास बहुत ज्यादा मतलब ये इतना बेमानी और लायानी गुफ्तगू के लिए टाइम नहीं। आई एम सॉरी टू से। और मेरा ख्याल है कि इतना टाइम अगर आपका MTA मुझे दे दे तो मैं तो पैसे देने को भी तैयार हूँ कि इतना टाइम मुझे दे दे और मैं जो जी चाहे कहूँ। अब आप काम की बात करें। आपके लिए ये जो लगा हुआ है, ये रेफरेंस आपके लिए काबिल कबूल है या नहीं? जी मेरे लिए काबिल कबूल है। मैंने तो थैंक यू। नहीं ज्यादा बोले आप, सिर्फ काम की बात। अब आप भाई बात सुनो, ओ मियाँ बात सुनो। अब आप और फिर वही बात है, जरा मुझे मुकम्मल करने दो, फिर बात करना।
اب آپ نے کوئی بات ہماری طرف منسوخ کر کے کہنی ہے تو پہلے اسے ویریفائی کر لیں. گو ہیڈ. میں نے یہ پوچھا تھا کہ کونو قرادتن خاسئین کہ قرآن کریم میں آپ کی تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہودی جو ہے نا وہ بندر ہو گئے ہیں، یعنی انسان وہ جو یہودی تھے وہ بندر جانور بن گئے. یہ کیا آپ کو قبول ہے؟ آپ کی جو تفاسیر میں لکھا ہے، اگر آپ کو قبول نہیں ہے تو بتا دیں. جی بالکل قبول. وہ اللہ نے ان کو اس صورت میں بدل دیا، حلول نہیں ہوا. وہاں پہ کوئی اوتار نہیں بنایا اللہ نے، یہودیوں کا اوتار نہیں بنایا، نہ کوئی حلول ہوا ہے. اللہ نے ان کو سزا کے طور پہ، یہ سزا تھی اللہ کی طرف سے، عذاب تھا کہ ان کو بندر بنا دیا. اور یہ مخصوص لوگ تھے. اس میں اگر آپ تفسیر پڑھیں گے حضرت عبداللہ بن عباس کی، تو ایک مخصوص طبقہ تھا ان کے لوگوں میں جس کو یہ عذاب کی سزا ملی تھی کہ ان کی شکلیں بگاڑ دی گئی تھی، ان کو ٹوٹل شکل تبدیل کر دی. تھے وہی لیکن ان کی شکلیں بگاڑ دی گئی تھی. ان کو سزا کے طور پہ، عذاب کے طور پہ یہ سزا ملی تھی. یہاں پر آپ دیکھیں اب دلیل کیا بنا رہے ہیں آپ، کونو قرادتن خاسئین. اور یہاں پر کیا مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ صوفیوں کا یہ عقیدہ ہے. اور مرزا صاحب اپنی کیا آپ مرزا کو بندر مانتے ہیں؟ کیا مرزا صاحب کو بندر مانتے ہیں کہ مرزا صاحب کو اللہ نے یہ نبوت جو دی تھی، جس کی دلیل مرزا صاحب صوفیوں کی خرافات سے اور ہندوؤں کے اوتار کے عقیدے سے پکڑ رہے ہیں، تو آپ ایک عذاب کی جو کیفیت ہے قرآن میں جو بیان ہوئی ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں دلیل میں مرزا کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کہ مرزا جہاں پہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح جو ہے وہ حلول کر گئی میرے اندر، وہ جو ہے ان کی. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں عطا صاحب؟ آپ سوچتے بھی ہیں بولنے سے پہلے؟ آپ بتائیے. عرض کروں؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے. یار آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی جب آپ کو کہا جا رہا ہے جی فرمائیے، بات کریں، اور آپ پھر آگے سے پوچھ رہے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ کیوں ٹائم ضائع کرتے ہیں میاں؟ دیکھیں آپ دیکھیں میرے پاس سنیں، ہم آپ کے پاس، آپ کا مقصد یہی ہے نا کہ ہم آپ کے ساتھ گفتگو کریں، آپ سے ہدایت لیں. تو رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. جو صحابہ ہے نا ان کو متعلق یہ فرمایا کہ اگر سخت ہوگے، سختی کرو گے تو صحابہ بھی چھوڑ جائیں گے. تو ہم تو آپ کے صحابہ میں سے بھی نہیں ہیں، ہم تو اچھا عطا، میں معذرت سے آپ کو میوٹ کر رہا ہوں. آپ کے پاس آخری 2 منٹ، آپ جو کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کو ریموو کر دیا جائے گا. آپ کے پاس 2 منٹ ہیں. تھینک یو امتیاز. اصل میں جی 2 منٹ آپ نے دیے، شکریہ. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں سارے حوالے جو آپ کی جتنے بھی حوالے، سارے حوالے نہیں، 2 منٹ اس لیے آپ کو دیے ہیں کہ جو حوالہ سامنے لگا اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں، کہیں جانا چاہتے ہیں، جا سکتے ہیں. جی میں حوالہ پڑھ سکتا ہوں، یہ والا جہاں سے آپ نے دیا کہ یہ بھی سامنے نہیں پڑھ لیں. جی سامنے ہے، میں پڑھوں یار پڑھیں، یہی تو آپ کو کہہ رہے ہیں، پڑھیں. اچھا آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو چکا آلریڈی. میں حوالہ مجھے پڑھنے دینا. بلکہ جیسا کہ یہودیوں کے بزرگوں نے پیشگوئیوں کے سمجھنے میں ٹھوکر کھائی، اور ان پیج نمبر بتائیں ذرا، کس پیج نمبر سے پڑھ رہے ہیں؟ پہلے پیج نمبر بتائیں ذرا. جی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک سیکنڈ. ہاں جی ہاں جی. یہ 290 آئینہ کمالات کا پیج نمبر بتائیں، کس سے پڑھ رہے ہیں آپ؟ یہ آئینہ کمالات نہیں ہے، یہ براہین انبیاء حصہ پنجم ہے. یہ حوالہ جو آپ نے براہین کا کون سا، چلے ٹھیک ہو گیا، براہین کا کون سا پیج پڑھے تاکہ لوگوں کو سمجھ لگا اس کو. یہ جو آپ نے لکھا ہے یہی ہے. چلے ٹھیک ہے. اب آپ سے درخواست ہے کہ آپ کا نا 1 منٹ اور 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں، جو سامنے لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ لیں. کچھ کہنا ہے کہیں، ورنہ تشریف لے جائیں. حوالہ بھی نہیں پڑھنے دیں گے مجھے. او یار پڑھو، تم کیوں وقت ضائع کر رہے ہو؟ وہ کہہ تو رہے ہیں. اچھا میں دوبارہ پڑھتا ہوں. یہودیوں کے بزرگوں، اور بلکہ سامنے لکھا ہوا ہے صوفیوں کا یہ مقرر شدہ مسئلہ. یہاں سے بات شروع کریں. نہیں میں نے پیچھے سے پڑھنا ہے نا تاکہ بات پتہ لگے کیا بات ہے. گھر جا کے پڑھ لیجیے گا، گھر جا کے پڑھ لیجیے گا. پہلے فی الحال یہ پڑھ لیں. دیکھیں آپ خود ہی نہیں چاہتے کہ میں حوالہ پڑھوں. عطا صاحب آپ کو ہر سٹریم میں ہم اچھا وقت دیتے ہیں، ٹھیک ٹھاک وقت دیتے ہیں، لیکن آپ اسی طرح کی باتیں کر کے، آس پاس کی باتیں آئیں بائیں شائیں کر کے مین مدعے پہ نہیں آتے، موضوع پہ. اس حوالے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو اسکرین پہ ہے؟ آپ کے پاس کچھ سیکنڈ ہیں، اس پہ کچھ گفتگو کر لیں. جو اسکرین پہ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے اور ہندوؤں کا بھی یہی ہے، تو یہ تو وہ خود بتا رہے ہیں کہ میں غلط ہوں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ چیزیں دلیل کے لیے استعمال کر رہے ہیں، دلیل میں اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے دلیل میں ہندوؤں اور صوفیوں کی خرافات کو استعمال کر رہے ہیں. تو اب آپ بتائیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے عطا صاحب؟ تو وہ اصل میں وہ ایلیا اور یوحنا والا معاملہ ہے نا، اس کا پیچھے تذکرہ چل رہا ہے. تو انہی معنوں میں آپ نے فرمایا. اب حوالہ اصل تو پڑھنے نہیں دیتے، یہ بھی تو ایک بات بیان نہیں. وہ چلیں، آپ سیاق و سباق کی بات کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس بات کو. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر مرزا صاحب صوفیوں کی خرافات کو استعمال کر رہے ہیں اور ہندوؤں کے عقائد کو اپنی نبوت ثابت کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے. نہیں، اس میں ایسی کون سی چیز ہے جو قرآن کے خلاف ہے؟ کہاں پہ لکھا ہے کہ یہ قرآن میں بروز کہاں ہے؟ قرآن میں بروز اور حلول اور اوتار کہاں ہے؟ مجھے دکھا دیں. بروز کا مطلب مجھے بتا دیں. بروز کا مطلب کیا؟ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا. آپ نے امتیاز بھائی نے اسٹریم کے شروع میں ایک لمبی تمہید باندھی تھی، ساری جو مرزا کی جو رائٹنگ ہے اس کی روشنی میں بروز کی ڈیفینیشن انہوں نے دی ہے. آپ نے نہیں سنی؟ میں نے کہا کہ اصل میں پتا کیا شیخ صاحب دیکھ کے پرابلم وہی ہوتی ہے
کہ صرف جیسے کہتے ہیں گیس لائٹنگ کہ ہمیں مطلب الفاظ استعمال کرنا جس سے ایک ایموشنل ریٹرک کریٹ ہو. اب اس بندے کو آئے ہوئے 25 منٹ ہو گئے ہیں جی حوالہ سامنے لگا ہوا ہے. اب وہی طریقہ واردات کہ میں 15 صفحے پہلے پڑھوں گا 15 بعد والے. اور بھائی تم پڑھ لینا یہ جو سامنے بات لکھی ہوئی ہے اس میں بھی تو مرزا آخر کچھ بات کرنا چاہ رہا ہے نا, وہ کیا بات ہے وہ بتا دو ہمیں. ابھی ہم آپ کو آخری موقع عطا دے رہے ہیں, اگر آپ نے حوالے کے سوا کوئی ایک لفظ نکالا منہ سے اپنے آپ کو ریموو کر دیں گے. چلے بات کریں. جی میں نے بتا دیا نا کہ یہ ایلیا. چلیں جناب, یہ آج بالکل ٹائم ویسٹ کرنے کے موڈ میں تھا.